ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 26ویں شب ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے کا کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے اور رمضان شریف کے یہ مبارک ایام اور جتنی گھڑیاں اور چند ہی اب گنتی کے دن باقی ہیں، کوشش کر کے اللہ کی رضا والے کام ضرور کیجیے اور دعائیں مانگے کہ اللہ پاک ہم سب کو پورا سال ہی نیکیوں پر اور نمازوں پر، قرآن کی تلاوت کرنے سننے پر اللہ استقامت عطا فرمائے۔ آج 26واں پارہ ہے۔ 26ویں پارے میں ابتدا میں ہی سورۃ الاحقاف ہے، پھر اس کے بعد سورہ محمد ہے، سورہ فتح اور سورہ حجرات۔ سورہ حجرات اور سورہ قاف، سورہ زاریات، یعنی چند صورتیں اس باقاعدہ پارے میں وہ موجود ہیں، اور ہر صورت میں ماشاءاللہ بہت اہم مضامین پر یہ آیات مبارکہ ہیں۔ ہم کچھ انشاءاللہ آیات پر وہ کلام کریں گے اور کچھ آیات کے مضامین، ترجمہ، تفسیر وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ احقاف سورہ مبارکہ کے اندر جہاں دیگر مضامین ہیں اور اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اولو العزم رسول جیسا صبر کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، اس کے حوالے سے بھی سنیں گے۔ لیکن سورہ احقاف میں ایک بہت اہم مضمون یہ بھی ہے کہ جنات کی ایک باقاعدہ جماعت جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ایمان قبول کیا۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر تھے اور وہاں آپ کو نماز پڑھا رہے تھے، قرآن کی تلاوت کی، تو جنات کے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے وہاں سے گزرتے ہوئے قرآن کو سنا اور پھر انہوں نے کس طریقے سے آگے جا کر اس کی دعوت بھی پہنچائی اور پھر مزید قوم کو لے کر وہ واپسی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے۔ پوری ڈیٹیل اور تفصیل اس میں موجود ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہے۔ مکلف یعنی اللہ پاک کے احکامات، شریعت کے احکامات کے پابند ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ مسلمانوں انسانوں کے لیے احکامات جدا ہیں، جنات کے لیے جدا ہیں۔ اور جس طرح انسان ہیں، یاد رکھیں کہ انسانوں کی تعداد سے کئی گنا زیادہ یہ جنات کی تعداد ہے۔ اگر کوئی ایک انسان پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جنات کے ہاں 9 پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جنات کی عام لوگوں سے، انسانوں سے تعداد بہت زیادہ ہے۔ جس طرح انسانوں کے اندر یہ مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور مسلمانوں میں بھی اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، بد بھی ہیں اور صالح بھی ہیں، اسی طرح جنات میں بھی کفار بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، اور پھر مسلمان جنات میں سے بھی عمل کے اعتبار سے بد بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں۔ تو یہ ایک پوری ڈیٹیل باقیہ تفصیل تو قرآن مجید میں بھی اور احادیث کے اندر اس کی موجود ہے۔ آگے 29ویں پارے میں باقاعدہ سورۃ الجن بھی اللہ پاک نے اس کے اندر بھی جنات کے حوالے سے کچھ بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں ہم سورہ احقاف میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا وہ سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ یہ چند آیات مبارکہ جو ایک ساتھ تلاوت کی ہے، ترجمہ ہم پہلے سنتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے حبیب یاد کرو
جب ہم نے تمہاری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری جو کان لگا کر قرآن سنتی تھی، پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش رہو اور سنو، یعنی خاموش رہو سنو۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈراتے ہوئے پلٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اللہ کے بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں ہے اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آیات مبارکہ اور اس کا جو ترجمہ ہم نے سنا، اس سے پہلے کفار مکہ کے سامنے وہ سابقہ امتوں کا اور ان قوموں کے حالات کو کچھ بیان کیا، اور بیسک تو یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ جنات کی بھی ایک قوم نے آ کر ایمان لائے، حالانکہ جنات وہ انسان تو نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ جنات بھی آپ کی بولی کو، آپ کی زبان مبارکہ کو، اور جنات کو آپ نے جو ایمان کی دعوت دی وہ ایمان لائے، وہ سب سمجھتے، اور حضور اسلام کو بھی اللہ نے یہ عطا فرمایا۔ تو بیان کرنا یہ مقصود کہ جب جنات ایمان لے آئے تو پھر کفار مکہ زیادہ حق رکھتے ہیں، جو انسان ہیں ان لوگوں کو زیادہ حق تھا کہ وہ بھی ایمان لاتے۔ اب یہ قوم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، یعنی یہ گروہ جنات کے گزرے تو انہوں نے قرآن سنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، سنو، غور سے سنو۔ حضور اسلام کی تلاوت کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پھر آپ کے حکم پر یہ اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو ڈرایا جا کر کہ تم بھی ایمان لے آؤ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ کتاب جو نازل کی گئی، اور یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور وہ رسول پہلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے، تو یوں یہ خود ایک طرح کے جنات میں ہی یہ مبلغ بن گئے، پہنچانے والے بن گئے، اور انہوں نے تبلیغ کی، اور پھر اور گروہ آ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے، امتی بھی بنے، اور یہ پورا واقعہ اللہ پاک نے اسے بیان فرمایا۔ تو جنات نے بھی ان کو جا کر جو کہا کہ وہ داعی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اگر تم نے ان کا کہنا نہ مانا، ان کی اطاعت نہ کی، تو زمین میں تم کوئی عاجز تو نہیں کر دو گے اللہ کو، پھر تمہاری یعنی پکڑ بھی ہوگی، دردناک عذاب بھی۔ تو اس طرح جا کے انہوں نے ان کو ڈرایا، اور وہ قوم آ کر وہ باقاعدہ ایمان لے آئے۔ آگے اسی بارے میں اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ارشاد فرمایا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، تو اے حبیب تم صبر کرو جیسے ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور کافروں کے لیے جلدی نہ کرو۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون، جس دن وہ دیکھیں گے اسے جس کی وعید انہیں سنائی جاتی ہے تو سمجھیں گے کہ گویا وہ دنیا میں دن کے صرف ایک گھڑی بھر ٹھہرے تھے۔ یہ ایک تبلیغ ہے تو نافرمان لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے، یعنی یہ سب ان کے لیے دنیا کے اندر کوئی اس طرح کے عذاب کی یہ جلدی نہ فرمائیں۔ معاملہ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے لیے جتنی تلقین کی، تبلیغ فرمائی، ان تک پیغام پہنچایا، مگر ان سے مسلسل تکالیف، مسلسل ایذا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ اولو العزم رسولوں میں سے، اور اولو العزم رسولوں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے یہی صبر کرنے کا فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کو کتنی ایذا تھی، آپ خود، آپ کی حدیث ہے کہ انبیاء کرام کو ستایا گیا، مگر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائیں گی اتنی کسی اور کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں گی۔ 4 انبیاء کرام علیہ السلام یہ اور ہیں اولو العزم،
اور پانچویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ پانچ کل انبیاء کرام ہیں جن کو اولو العزم ہمت والے رسولوں میں فرمایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کمال، سبحان اللہ، 900 سے زائد سال آپ نے تبلیغ فرمائی، مگر تعداد میں جو مسلمان ہوئے تھے وہ بہت کم ہوئے تھے، ایک کشتی میں سوار ہو گئے، اس کی 70 یا 80 تعداد بیان کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے بھی تکالیف کو بھی برداشت کیا اور آپ نے وہ جو تبلیغ فرمائی تو اور آزمائشوں کا وہ بھی ایک طویل عرصہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ابھی بھی آسمانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہود اس وقت اتنی مخالفت پر آ گئے تھے کہ آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے پر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، جن کی اتنی قربانیاں اور جن کو خود ہی منجنیق میں ڈال کے آگ میں پھینک دیا گیا تھا، تو یہ کتنی تکلیف کو انہوں نے برداشت کیا۔ یہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبیوں کا یہ صبر ہے، اور اللہ پاک نے ہمت والے رسولوں میں انہیں شمار فرمایا، اولو العزم انہیں ارشاد فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، دین کے راستے پر، حق کے راستے پر تکلیف ضرور ہے۔ یہ کوئی پھولوں کے سیج نہیں ہوتے کہ ہر طرف پھول ہیں، کوئی تکلیف نہیں، مشقت نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ کو لمحہ بلمحہ اور آپ کو قدم قدم پر تکلیف کا سامنا وہ ممکن ہے، لیکن صبر کرنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت وہ ہمارے سامنے ہو، وہ ہمارے مطالعہ میں ہو، تو انشاءاللہ ہمت بھی پیدا ہوگی اور صبر بھی پیدا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ احقاف کے بعد سورہ محمد ہے۔ یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک قرآن مجید فرقان حمید میں 4 مرتبہ ذکر ہوا۔ محمد کا لفظ اور یہ نام اللہ نے قرآن میں 4 مقام پر اسے ذکر فرمایا ہے۔ 2 مرتبہ تو یہی 26ویں پارے کے اندر ہی وہ اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا ہے، اور 1 مرتبہ سورہ احزاب میں، اور 1 مرتبہ ابتدائی سورہ آل عمران میں، جہاں وما محمد الا رسول فرمایا۔ ایک مقام پہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور ایک یہ سورہ محمد، اس کی آیتیں مبارکہ انشاءاللہ تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو 4 مقام پر اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ذکر فرمایا، لیکن جو پکارا ہے، خطاب کیا ہے، وہ القابات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب وہ فرمایا گیا، یعنی حضور السلام کے لقب کے ساتھ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے۔ اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس میں بھی ان کفار کا بطور خاص ذکر کہ جو خود بھی ایمان نہ لائے اور پھر دوسروں کو بھی ایمان سے روکتے رہیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اب یہاں پہ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو پھر اس سے مراد وہ اہل کتاب ہے، یعنی اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو سابق پر تو ایمان رکھتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر تو ایمان ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، خود بھی نہ لائے اور دوسروں کو بھی اس سے انہوں نے روکا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کفر کی وجہ سے ان کے اس ایمان اور وہ اعمال جو پیچھے وہ شریعت پر چلتے ہوئے کر رہے تھے، ان کو اللہ نے برباد کر دیا۔ اس سے مراد وہ مدینے کے اہل کتاب۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اب کفار مکہ کے بارے کہ جنہوں نے خود کفر کیا، خود بھی اسلام نہ لائے اور دوسروں کو بھی اسلام قبول کرنے سے روکا، تو ان کی اس کفر کی وجہ سے بظاہر جو انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہوئے تھے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی محتاج کی محتاجی دور کرنا، دیگر اور یا مسجد حرام کی خدمت کرنا، یہ کچھ اعمال تھے، مگر رب تعالیٰ نے ان اعمال کو بھی وہ ضائع فرما دیا، اس لیے کہ اعمال کی قبولیت ایمان پر ہے، اور جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر نیک اعمال وہ کوئی کام نہیں آئیں گے کہ قیامت کے دن ان کو کوئی اجر ملے، ثواب ملے، نہیں،
بلکہ دنیا میں اللہ مختلف طریقے سے انہیں اس کا اجر اور بھلائی عطا فرما دیتا ہے، دنیاوی کچھ فوائد انہیں عطا فرما دیتا ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے کوئی کسی طرح کا اجر ثواب نہیں، کیونکہ آخرت میں جو اجر ثواب ہے وہ ایمان پر موقوف ہے۔ اگر ایمان ہے تو نیکیوں پر اجر ثواب ہے، ورنہ نہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ کفار کہ جو خود بھی ایمان نہ لائے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ اب ان کی وہ سازشیں جو مختلف طرح ہیلے بہانے وہ بنا رہے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ضائع برباد فرما دیں، وہ کوششیں بھی ان کی برباد کر دیں، اور وہ روکنے کے باوجود بھی لوگ وہ مسلمان بھی ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوئے، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے ان کی یہ ساری سازشیں بھی ناکام ہوئیں۔ تو یہ بھی ایک قول بیان کیا گیا، اور آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اللہ فرماتا ہے اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے، تو اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دیں اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ اب یہاں پر پہلے کفار کا ذکر ہوا جو ایمان نہیں لائے اور کفر کیا اور خود بھی کفر میں رہے اور اسلام سے روکتے بھی رہے۔ اگلی آیت میں جو ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کر لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر ایمان بھی ہے، اور اللہ نے پھر ان کی مدد بھی فرمائی، ان کی حالات کی اصلاح بھی فرمائی، یعنی دشمنوں سے بھی رب تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، جو ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کیے، اور اللہ نے ان کی طرح طرح کی مدد بھی فرمائی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ایمان لانے میں جو کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ان تمام پر ایمان، یعنی ضروریات دین میں سے جو چیزیں ہیں ان میں سے کسی ایک کو نہ ماننا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو ایمان کا مطلب جو کچھ نازل کیا گیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، ان سب پر ایمان ہے۔ تو یہ سورہ محمد ہے۔ اس کے بعد آگے ہے سورہ فتح، کچھ باتیں وہاں سورہ فتح سے سنتے ہیں۔ ناظرین کرام، سورہ فتح یہ وہ مبارک صورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی مدنی صورتوں میں سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت بڑی جو ایک فتح کی بشارت عطا فرمائی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح کا فیصلہ فرما دیا۔ اب یہ فتح کون سی مراد تھی؟ تو ایک تو یہی اکثر مفسرین کی رائے کہ یہ فتح حدیبیہ کی صلح کی فتح۔ معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم احرام کی حالت میں قصر کیے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، سارا خواب بیان فرمایا۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ تھا، صحابہ بھی ساتھ تیار ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرما لیا کہ ہم جا کر عمرہ کرتے ہیں۔ اب 1400 کی جماعت صحابہ کی حضور اسلام کے ساتھ ہیں، اور آپ نے ذوالحلیفہ پر احرام باندھا اور صحابہ نے بھی احرام باندھا، اور یہ قافلہ آگے کی طرف بڑھا۔ حدیبیہ کے مقام پر جب یہ قافلہ آتا ہے تو اس سے پہلے کفار کو خبر لگ گئی کہ بہت بڑا کوئی قافلہ آ رہا ہے، اور وہ سمجھے کہ جنگ کرنے آ رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو چونکہ سارے صحابہ احرام کی حالت میں تھے، تو اس وقت تو عام شکار بھی منع ہے، تو وہ جنگ کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ ہم تو صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو کفار نے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بھیجا، یہ بہت بڑے طائف کے بڑے تھے، مالدار بھی تھے، بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ یہ آئے حالات دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے تو جا کر یہی کہا کہ میں نے تو آج تک بادشاہوں کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن میں نے اتنی عزت تعظیم کسی کی نہیں دیکھی جتنی مسلمانوں کے نبی کی تعظیم دیکھی، کہ وہ اگر وضو کر رہے ہیں تو لوگ آگے ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور پانی ان کے وضو کے قطرے وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، تھوک مبارک کا ارادہ کریں تو وہ آگے ہاتھ کر دیں، وہ جب بات کریں تو ان کے وہ ایسے ساکن ہو جاتے ہیں کہ سروں پہ گویا کہ پرندے بیٹھ جائیں، انہیں خبر تک نہیں ہے۔ تو وہ کسی چیز کا حکم دے تو بڑی جلدی کرتے ہیں اطاعت کرنے میں۔ تو یہ مختلف چیزیں جو بیان کی گئی، تو عروہ بن مسعود نے یہ آ کر یہ سب کچھ بیان تو کر دیا، کفار کو بتا بھی دیا، لیکن بہرحال وہ پھر بھی نہ مانے، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اس سال بہرحال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب معاملہ ایسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے پھر صحابہ کو حکم دے دیا کہ احرام اتارنے کا، قربانیاں پیش کرنے کا،
کہ یہیں سے اور پھر ہم واپسی جائیں گے۔ اور صحابہ میں کافی ایک غم کی کیفیت بھی تھی، حزن ملال بھی تھا۔ تو پھر واپسی پر یہ آیت مبارکہ اور یہ سورہ مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت عطا فرمائی۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، اور صحابہ کو بھی یہ بشارت عطا فرمائی کہ اللہ نے یہ سورہ مبارکہ بھی عطا فرما دی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہاں دیکھیں دو چیزوں کو فوکس اور پہلے بیان کیا گیا تاکہ تم ان پر ایمان لاؤ، اللہ پر اور رسول پر، اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ، پھر کہا اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ ایمان، پھر تعظیم، پھر تسبیح، پھر ذکر۔ تو یہ تین چیزوں کو یہاں بیان فرمایا، اور یہ بڑا اہم ترین فریضہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ رب نے قرآن میں کتنے مقامات پر تعظیم کے خود اصول اور ضوابط اللہ نے بیان فرما دی۔ اللہ اکبر، اپنے محبوب کی تعظیم کیسے کرنی ہے یہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ یعنی ان کا بلانا اللہ کا بلانا ہے، وہ بلائیں حاضر ہو جاؤ۔ آگے بارگاہ رسالت میں کوئی بات عرض کرنی ہے، پہلے حکم یہ تھا کہ صدقہ کرو، اور یہ وجوبی حکم تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ اے ایمان والو جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بہت ستھرا ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جس طرح ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے ویسے نہ پکارو۔ اللہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے کلام کرنے کی ممانعت فرمائی کہ اتنی آواز تمہاری بلند نہ ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند نہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو، یعنی ایسا لفظ جس میں کوئی اور بھی کسی لغت میں معنی کچھ اور ایسا بنتا ہے جو شیان شان نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے، تو وہ بھی نہ کہو۔ وَقُولُ انظُرْنَا، بلکہ انظرنا کہو، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو۔ انظرنا بھی کہو اور غور سے سنو۔ یعنی کتنے ایسے ارشادات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ آداب احترام میں یہ اللہ رب العالمین نے ان کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کو بھی بیان فرمایا۔ پھر وہاں ایک حضور اسلام کے بیعت بھی جو لی ہے، اس بیعت کا بھی ذکر اسی سورہ مبارکہ میں ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، بے شک جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا تو وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، اور جس نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا، بہت جلد اللہ اسے عظیم ثواب دے گا۔ اور اللہ پاک نے ان ایمان والوں سے، ان صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کیا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ یہ جلد آنے والی جو فتح فرمائی ہے یہ خیبر کی فتح ہے، یعنی اس واقعے کے 6 مہینے بعد یہ فتح تھی، اور یہ اللہ نے انہیں گویا کہ انعام عطا فرمایا، اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ بیعت رضوان اسے کہا جاتا ہے، جو درخت کے نیچے نبی کریم علیہ السلام نے بیعت فرمائی،
اور اس کا پس منظر یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چونکہ وہاں بھیجا گیا تھا کہ جاؤ مکے والوں کو حالات بتاؤ اور ان کو کہو کہ ہم تو عمرہ کرنے آئے. تو جب آپ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ تو عمرہ کر لیں لیکن آپ کے نبی کو اور لوگوں کو نہیں آنے دیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عمرہ نہ کیا کہ میں ان کے بغیر میں بھی طواف نہیں کروں گا. یہ کمال محبت نبی کریم علیہ السلام سے. اور آپ وہاں ٹھہرے. ادھر خبر پھیلی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ ہم پھر اس کا بدلہ لیں گے. تو صحابہ نے بیعت کی اور اس پر نبی کریم علیہ السلام نے ایک ہاتھ مبارک اپنا رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اب یہ بیعت کی جب خبر مکے والوں کو پہنچی تو انہوں نے جلدی سے حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی بھیج دیا. تو یوں اللہ پاک ان ایمان والوں کو جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، رب تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا. اور یہ بشارت اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرما دی. سبحان اللہ. اور یہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عثمان وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن صحابہ کی اس وقت جو انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید انہیں پختہ اور بیعت آپ نے لی اور خود حضرت عثمان کا ہاتھ بھی رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. پھر یہ بھی کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں ہیں عثمان. تو یہ باتیں آپ نے بھی ارشاد فرمائیں اور یوں اللہ پاک نے آگے پھر جو فتح کی خوشخبری عطا فرمائی اور کثیر غنیمتوں کے حوالے سے جو رب تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی. اور پھر اسی پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان شریف کی برکات سے بھی ہمیں مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح.